बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इम्प्रूव योर लैंग्वेज के नाम से इस चैनल के हमरा मैं खलीक अहमद मुफ्ती सिलसिला अखबारी अरबी वीडियो नंबर 6 के हमरा हाजिर हूँ। आज की ये अरबी अखबार की एक तहरीर है हमारे सामने, जिसकी हेडिंग है इरशादात लिहिमायतिल अत्फाल मिनस्सुकूत मिनश्शुरूफात। बच्चों को बालकोनी से गिरने से बचाने के लिए हिदायत। गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम बालकनीज। तो आइए पहले ये मुकम्मल अरबी इबारत पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका मुनासिब उर्दू तर्जुमा और तशरीह और फिर इंग्लिश में तर्जुमा और तशरीह पेश किया जाएगा। इबारत यह है कि दअतिल जिहातुल मानियतुल उसर ضمن حملتها التوعوية شتاء آمن إلى ضرورة تعزيز سلامة الأطفال وحمايتهم من حوادث السقوط من الشرفات في البنايات أو المباني السكنية، مع الحرص المستمر على إغلاقها والاهتمام بمراقبتهم عند الاقتراب من النوافذ وإبعاد الأثاث أو أي شيء قد يمكن الطفل من تسلق جدران الشرفات۔ تو آئیے ناظرین اس میں چند کلمات کے بارے میں الگ الگ گفتگو کر لی جائے۔ تو اس ہیڈنگ میں سب سے پہلا لفظ ہے ارشادات، یعنی ہدایات، گائیڈ لائنس۔ ارشاد کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی کو ہدایت دینا، کسی کو گائیڈنس دینا، گائیڈ کرنا، اور اسی سے لفظ مرشد بھی ہے، یعنی گائیڈ کرنے والا، کسی کو ہدایت دینے والا، آگاہی دینے والا۔ لحمایت الاطفال، کس بارے میں یہ ہدایات ہیں، کس بارے میں یہ گائیڈ لائنس دی گئی ہیں، کس بارے میں یہ ارشادات ہیں؟ لحمایت الاطفال، بچوں کو بچانے کے لیے۔ ٹو پروٹیکٹ چلڈرن، حمایہ کے معنی بچانا، محفوظ رکھنا۔ اگرچہ اردو میں بھی حمایت کا لفظ مستعمل ہے، لیکن اردو میں حمایت کے معنی کچھ مختلف ہوا کرتے ہیں کہ اردو میں حمایت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی حمایت کرنا، یعنی اس کی تائید کرنا، اور یہ کہ اس کی ہاں میں ہاں ملانا، اس کی تصدیق کرنا کہ فلاں شخص فلاں کی حمایت میں بولا، یعنی اس کی تائید میں بولا۔ لیکن عربی میں یہی لفظ یعنی حمایت اس کے معنی ہے کسی کو بچانا، حفاظت کرنا۔ اطفال طفل کی جمع ہے، یعنی بچے۔ تو ارشادات لحمایت الاطفال، ہدایات بچوں کو بچانے کے لیے۔ گائیڈ لائنس ٹو پروٹیکٹ چلڈرن، کس چیز سے بچانے کے لیے؟ من السقوط، سقوط گر جانا، گرنے سے بچانے کے لیے۔ فرام فالنگ، کہ عربی میں سقوط اور اردو میں گرنا اور انگلش میں فالنگ۔ تو سقوط اور اسی سے ساقط ہے، یعنی گر جانے والا۔ کہاں سے گرنے سے بچانے کے لیے بچوں کو؟ من الشروفات، بالکنیوں سے۔ شروفات شرفہ کی جمع ہے۔ شرفہ عربی میں جسے اردو میں کہا جاتا ہے بالکنی، اور انگلش میں یہ کہ بالکنیز، کہ گائیڈ لائنس ٹو پروٹیکٹ چلڈرن فرام فالنگ فرام بالکنیز۔ تو انگلش میں بالکنی اور اس کی جمع کے لیے بالکنیز کہا جائے گا، جیسے ہم نے یہاں کہا۔ اور عربی میں اگرچہ عام طور پر یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے عوامی عربی میں کہ بالکنی کے لیے لفظ بلکونہ بھی استعمال کر لیا کرتے ہیں لوگ عام بول چال میں، لیکن اصل میں عربی میں بالکنی کو کہا جاتا ہے شرفہ، کہ جس کی جمع ہم نے یہاں پڑھا کہ الشروفات۔ یہ ہو گئی ہیڈنگ، ایک ساتھ دیکھ لیجئے ارشادات لحمایت الاطفال من السقوط من الشروفات، بچوں کو بالکنیوں سے گرنے سے بچانے کے لیے ہدایات۔ گائیڈ لائنس ٹو پروٹیکٹ چلڈرن فرام فالنگ فرام بالکنیز۔ اب اس ہیڈنگ کے نیچے جو اصل عبارت ہے دعت الجہات المعنیت الاسر، متعلقہ اداروں نے خاندانوں کو تاکید کی ہے
The concerned authorities called on families. دعت یہ دعا سے ہے یعنی بلایا، یعنی اس بات کی طرف بلایا، یعنی اس بات کی انہیں تاکید کی ہے، تلقین کی ہے۔ الجہات المعنیہ یعنی متعلقہ ادارے، concerned authorities، الجہات آخر میں یہ تا ہے، الجہات جو کہ جہہ کی جمع ہے، اور المعنیہ یعنی متعلقہ، الجہات المعنیہ متعلقہ ادارے، the concerned authorities۔ انہوں نے خاندانوں کو بلایا، فیملیز کو بلایا، فیملیز کو اور خاندانوں کو یہ تاکید کی ہے۔ تو الاسر کے معنی ہے فیملیز، خاندان، تو یہ لفظ الاسر یہ جمع ہے الاسرہ کی، اسرہ کے معنی ہے عربی میں فیملی، خاندان، اور جمع ہے الاسر۔ تو ان متعلقہ اداروں نے، ان کنسرنڈ اتھارٹیز نے جو فیملیز کو بلایا ہے، کس چیز کی طرف بلایا ہے، کس بات کی تاکید کی ہے؟ ضمن حملتها التوعویہ، اپنی آگاہی مہم کے دوران، as part of their awareness campaign، as part of their awareness campaign، awareness یعنی آگاہی، توعیہ عربی میں توعیہ، یہاں ہم نے پڑھا یہ لفظ التوعویہ، یہ توعیہ سے ہے، یعنی کسی کو آگاہی دینا، توعیہ کے معنی آگاہی دینا۔ اور اسی سے لفظ ہے وعی، یعنی آگاہ ہونا، ہوش میں ہونا، اور اگر کہا جائے کہ فاقد الوعی یعنی وہ شخص جو کہ ہوش و حواس گوا بیٹھا ہے، بے ہوش ہو چکا ہے۔ تو توعیہ کے معنی ہو گئے ناظرین آگاہی، اور انگلش میں اویئرنیس۔ اور ہم نے یہاں دیکھا کہ ضمن، شروع میں یہ لفظ ہے ضمن حملتها التوعویہ، ضمن کے معنی ہے دوران، as part of their awareness campaign، پارٹ بھی ہو گیا کہ یعنی اس کیمپین کے پارٹ کے طور پر، کہ اس کیمپین کے دوران، اور انگلش میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ڈیورنگ دا اویئرنیس کیمپین، ڈیورنگ یعنی ضمن یعنی دوران۔ اور اسی سے لفظ مضمون بھی ہے جو کہ اردو میں بھی مستعمل ہے، مضمون یعنی یہ جو تحریر ہے یہ کس چیز کو شامل ہے، تو مضمون یعنی شامل ہونا، کہ اس کے دوران کیا کیا لکھا گیا ہے، اس کے اندر کیا کیا باتیں شامل ہیں۔ تو دوبارہ دیکھ لیجئے، حملہ عربی میں یہ لفظ یہاں استعمال ہوا، تو حملہ کا ترجمہ ہم نے اردو میں کیا کہ مہم، اور انگلش میں کیا کہ کیمپین۔ تو حملہ اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، لیکن اس کے معنی کچھ اور ہے کہ حملہ کر دینا یعنی کسی پر اٹیک کر دینا، خدا نخواستہ۔ لیکن عربی میں یہ جو لفظ حملہ مستعمل ہے تو اس کے معنی وہ اٹیک کر دینے والے نہیں ہیں، بلکہ حملہ کے معنی ہے عربی میں مہم، کہ کوئی مہم چلائی جا رہی ہے کسی مخصوص مقصد کی خاطر، تو اسے عربی میں حملہ کہا جاتا ہے۔ اور الحملہ التوعویہ یعنی آگاہی مہم، انگلش میں اویئرنیس کیمپین۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، اویئرنیس یعنی آگاہی، اور عربی میں توعیہ، اور کیمپین یعنی حملہ۔ اب یہ جو مہم چلائی گئی ہے، یہ جو حملہ چلایا گیا ہے، یہ جو کیمپین چلائی گئی ہے آگاہی کی غرض سے، اس کو عنوان دیا گیا ہے، اس کیمپین کا نام رکھا گیا ہے اتھارٹیز کی طرف سے۔ کیا نام رکھا گیا ہے؟ شتاء آمن، محفوظ موسم سرما، سیف ونٹر۔ شتاء کے معنی ہے موسم سرما، ونٹر یعنی سردی کا موسم۔ ویسے اگر سردی ہے تو اسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ البرد، جیسے اردو میں کہتے ہیں سردی، اور انگلش میں کہا جاتا ہے کہ کولڈ یا کول یا کولڈ۔
تو عربی میں البرد. لیکن جو موسم سرما ہے، سردی کا جو موسم ہے یعنی ونٹر، تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے شتاء. اور جو موسم گرما ہے اسے عربی میں کہا جاتا ہے الصیف، کہ انگلش میں سمر، اور اردو میں موسم گرما، اور عربی میں ہم نے کہا کہ الصیف. جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو شتاء کے معنی ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ موسم سرما. تو ایسا موسم سرما جو کہ محفوظ ہو، سیف ہو. تو سیف کے لیے، محفوظ کے لیے عربی میں ہم نے دیکھا کہ آمن، شتاء آمن، یعنی محفوظ موسم سرما. تو یہ کیمپین چلائی گئی ہے، یہ مہم چلائی گئی ہے اس نام سے کہ سیف ونٹر، اور اردو میں کہ محفوظ موسم سرما. تو یہ محفوظ موسم سرما جو ہے، سردی کا موسم جو کہ آ چکا ہے، تو اسے محفوظ بنانا کس طرح، کیا آگاہی دینا مقصود ہے بچوں کے بارے میں. تو آگاہی یہ دینا مقصود ہے کہ بالکنی کو اور کھڑکیوں کو جو ہے ان پر نظر رکھی جائے، کہ بچوں کو کھڑکیوں اور بالکنی کے قریب نہ آنے دیا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نیچے گر جائیں. تو یہ آگاہی مہم جو ہے یہ صرف موسم سرما کے موقع پر اس وجہ سے ہے کہ موسم گرما میں، سمر میں، تو یہ کھڑکیاں، دروازے، بالکنی وغیرہ یہ تمام چیزیں ہمیشہ بند ہی رہا کرتی ہیں. اور یہ کہ اے سی چلتا ہے، اور یہ کہ بچے اندر رہتے ہیں، کھڑکی بند ہے، بالکنی بند ہے، تو کسی بچے کے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں پایا جاتا گرمی کے موسم میں، کہ سب کچھ بند پڑا ہوا ہے. لیکن یہ جو سردی کا موسم ہے، 1 یا 2 مہینے، تو چونکہ اے سی بند ہو گئے، تو اس وجہ سے کہ اے سی کی ضرورت نہیں ہے، تو دروازے، بالکنی وغیرہ کھولی جاتی ہے، اور یہ کہ کھڑکیاں کمروں کی کھولی جاتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ کسی کھلی کھڑکی سے یا بالکنی میں جا کر وہاں سے کہیں نیچے نہ گر جائے. تو اس وجہ سے یہ آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے محفوظ موسم سرما کے نام سے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ الی ضرورت تعزیز سلامت الاطفال، بچوں کی سلامتی کو مضبوط بنانے کی خاطر. ٹو انہینس دا سیفٹی آف چلڈرن، عربی میں ہم نے دیکھا کہ ضرورت یعنی ضرورت، اردو میں ضرورت. تعزیز، تعزیز کے معنی ہے کسی چیز کو مضبوط بنانا، اسی سے عزیز بھی ہے. عزیز کے معنی مضبوط کے بھی آتے ہیں. تو عربی میں تعزیز، اردو میں مضبوط بنانا یا بڑھا دینا، اور انگلش میں ہم نے دیکھا کہ انہینس، کس چیز کو بڑھا دینا، کس چیز کو مزید مضبوط کرنا. سلامت الاطفال، بچوں کی سلامتی کو. سیفٹی آف چلڈرن، سیفٹی یعنی سلامتی، اردو میں بھی سلامتی اور عربی میں سلامہ. تو بچوں کی سلامتی کو بڑھانے کا جو معاملہ ہے، اس کو مزید مضبوط بنایا جانا چاہیے موسم سرما میں. اور یہ کہ وَحِمَایَتِهِم مِّنْ حَوَادِثِ السُّقُوطِ مِنَ الشُّرُفَاتِ، انہیں بالکنیوں سے گرنے کے حادثات سے بچانے کے لیے. حمایہ یعنی انہیں بچانا. حوادث حادثہ کی جمع ہے، یعنی اردو میں بھی حادثہ. السقوط یعنی گرنا، من کے معنی سے، الشروفات بالکنیوں سے. اور انگلش میں دیکھیے اینڈ پروٹیکٹ دیم فرام ایکسیڈنٹس فالنگ فرام بالکنیز. حمایہ یعنی انہیں بچانا، حوادث ایکسیڈنٹس، السقوط گرنا، اور انگلش میں فالنگ، من الشروفات فرام بالکنیز بالکنیوں سے گرنے سے بچانے کے لیے. فی البنایات او المبانی السکنیہ، عمارتوں میں یا رہائشی عمارتوں میں، کہ کوئی بھی عمارت ہو. بنایات بلڈنگز، بنایہ کی یہ جمع ہے، بنایہ کے معنی ہے عربی میں بلڈنگ. آپ دیکھتے ہوں گے
کہ کوئی بلڈنگ کوئی عمارت نظر آتی ہے تو اس پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے کہ بنایا فلاں بنایا فلاں. تو بنایا کے معنی ہو گئے عمارت یعنی بلڈنگ. المبانی السکنیہ رہائشی عمارتیں. المبانی یہ المبنا کی جمع ہے. مبنا کے معنی بھی عمارت ہی کے ہیں کہ بلڈنگ، لیکن اس کے ساتھ جب السکنیہ کا لفظ آیا یعنی رہائشی ریزیڈینشیل، تو دونوں کو ملا کر اس کا ترجمہ اردو میں ہو جائے گا رہائشی عمارتیں اور انگلش میں ریزیڈینشیل بلڈنگ. تو رہائشی عمارت ہو، کسی کا گھر ہو، وہاں کوئی فیملی کوئی خاندان رہائش پذیر ہو، یا کسی بھی جگہ کسی بھی عمارت کا معاملہ ہو، تو بچوں کو بالکنی سے یا کھڑکی سے گرنے سے بچانے کے لیے یہ آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے. مع الحرص المستمر على اغلاقها، انہیں بند رکھنے کی ہمیشہ پابندی کے ساتھ. while always being careful to close them، یعنی جو کھڑکیاں ہیں یا بالکنی کے دروازے ہیں تو انہیں ہمیشہ بند ہی رکھنے کی کوشش کی جائے، سردی کے موسم میں بھی، کہ بلا ضرورت ان چیزوں کو، کھڑکیوں کو، دروازوں کو کھلا نہ چھوڑ دیا جائے. الحرص کے معنی ہے بہت زیادہ خیال رکھنا. اردو میں بھی لفظ حرص مستعمل ہے، لیکن اردو میں اس کے معنی یہ ہے کہ حرص یعنی لالچ، کہ فلاں آدمی بہت حریص ہے یعنی بڑا لالچی قسم کا انسان ہے. لیکن عربی میں وہ جو لالچی ہوتا ہے اسے طماع کہا جاتا ہے. طماع. اور لالچ کو عربی میں کہا جاتا ہے طمع، کہ طمع یعنی لالچ اور طماع یعنی بہت لالچی قسم کا انسان ہے. جبکہ حرص کے معنی عربی میں وہ اردو والے یعنی لالچ کے معنی نہیں ہے، بلکہ حرص کے معنی ہے عربی میں کہ بہت زیادہ کسی چیز کا خیال رکھنا. کہ انگلش میں ہم نے دیکھا کہ بینگ کیئرفل، کیئرفل یعنی بہت زیادہ خیال رکھنا کس چیز کا. اور اس سے پہلے یہ کہ المستمر، الحرص المستمر، مسلسل بہت زیادہ خیال رکھنا. مستمر کے معنی ہے مسلسل، یعنی ایسا کام جو کہ مسلسل جاری رہنے والا ہو، کنٹینیو رہنے والا ہو، کہ مسلسل نگرانی کی جائے، پابندی کی جائے، خیال رکھا جائے. کس بات کا؟ اس بات کا کہ اغلاقها، ان چیزوں کو بند رکھنے کا. ٹو کلوز دیم یعنی دروازوں کو، کھڑکیوں کو پابندی کے ساتھ ہمیشہ بند ہی رکھنے کی کوشش کی جائے. والاہتمام بمراقبتهم عند الاقتراب من النوافذ، کھڑکیوں کے قریب آتے وقت ان پر خاص توجہ دیتے رہنا. and paying attention to monitoring them when approaching the windows. والاہتمام یعنی خیال رکھنا. کس چیز کا خیال رکھنا؟ بمراقبتهم، ان کی نگرانی کا. مراقبہ کے معنی ہے عربی میں نگرانی رکھنا، کسی پر نظر رکھنا. اور اسی سے رقیب بھی ہے. رقیب اسے کہتے ہیں کہ جو کسی پر ہمیشہ نظر رکھتا ہو. جیسا کہ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ وارد ہوا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تو تم پر خوب نظر رکھے ہوئے ہے. یعنی اللہ سبھی کو خوب دیکھ رہا ہے اور سبھی کے تمام اعمال سے اور سبھی کی تمام حرکات سے خوب باخبر ہے، نظر رکھے ہوئے. تو مراقبہ کے معنی ہو گئے خیال رکھنا، نظر رکھنا. اور انگلش میں ہم نے دیکھا کہ پیئنگ اٹینشن ٹو مانیٹرنگ، یعنی انہیں مانیٹر کرنا. مانیٹر یعنی نظر رکھنا، خیال رکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے. کہ جس طرح ناظرین اسکول میں کلاس میں ایک مانیٹر ہوا کرتا ہے جو کہ اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس پر نظر رکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو ان پر خاص نظر رکھنا مسلسل. کس بارے میں؟ عند الاقتراب من النوافذ، اقتراب کے معنی قریب آنا. and paying attention to monitoring them when approaching the windows. اپروچنگ یعنی پہنچنے لگے، جب وہ بچے اپروچ کرنے لگے یعنی پہنچنے لگے. کہاں؟ ونڈوز، کھڑکیوں تک. تو عربی میں دیکھیے عند الاقتراب، عند کے معنی
کے وقت، کس چیز کے وقت؟ الاقتراب، جب وہ قریب ہونے لگے، اپروچ کرنے لگے. کس چیز کے قریب ہونے لگے؟ کس چیز کو اپروچ کرنے لگے؟ ونڈوز کو اپروچ کرنے لگے. اور ونڈوز کے لیے، کھڑکیوں کے لیے ہم نے دیکھا یہاں لفظ استعمال ہوا النوافذ. نوافذ یعنی کھڑکیاں، اور اس کا مفرد ہے نافذہ. نافذہ یعنی کھڑکی، اور جمع کے لیے نوافذ یعنی کھڑکیاں. ویسے عام طور پر عربی میں شباک بھی کہا جاتا ہے، شباک یعنی کھڑکی. اور بہت سے علاقوں میں دریچہ بھی کہا جاتا ہے، دریچہ جو کہ اصل میں فارسی لفظ ہے اور اردو میں بھی مستعمل ہے، لیکن بعض اوقات عرب ممالک میں بھی دریچہ کا لفظ بھی ہے، دریچہ کا لفظ بھی مستعمل ہے اور شباک بھی، لیکن اصل عربی میں نافذہ یعنی کھڑکی یعنی ونڈو، اور اس کی جمع ہم نے کہا کہ نوافذ یعنی کھڑکیاں. تو بچے جب کھڑکیوں کے قریب آنے لگے تو ان پر بطور خاص مستقل نگاہ رکھی جائے، کڑی نظر رکھی جائے. اینڈ پیئنگ اٹینشن ٹو مانیٹرنگ them when approaching the windows. وإبعاد الأثاث أو أي شيء، فرنیچر کو یا کسی بھی چیز کو وہاں سے ہٹا دینا. اینڈ ریموونگ فرنیچر اور اینی تھنگ. اثاث یعنی فرنیچر، گھر کا سامان. اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ اثاثہ، کہ یہ فلاں کا اثاثہ ہے. گھریلو سامان کو عربی میں کہا جاتا ہے اثاث. اثاث منزلی یا اساس المنزل یعنی گھریلو سامان یا فرنیچر کہہ لیا جائے. ابعاد کے معنی دور کر دینا، ریموو کرنا. اینڈ ریموونگ فرنیچر اور اینی تھنگ او ای شیئن. ای کے معنی کوئی بھی، شیء کے معنی چیز، کوئی بھی چیز جو وہاں موجود ہو، یا فرنیچر ہو یا اور کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ کیا اس میں خطرہ ہو، اس چیز میں یا فرنیچر میں، کہ اسے دور کر دیا جائے کھڑکیوں سے. قد يمكن الطفل من تسلق جدران الشرفات، جس کی وجہ سے بچے کے لیے بالکنیوں کی دیواروں پر چڑھنا ممکن ہو سکے. That might enable the child to climb the walls of the balconies. یعنی کوئی ایسی چیز ہو، وہاں فرنیچر ہے، کوئی ٹیبل ہے، کوئی صوفہ ہے، کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے، یا اور کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جو کھڑکی کے قریب ہے یا بالکنی کے قریب ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ اس پر چڑھ کر کھڑکی کھول کر باہر نہ کود جائے خدا نخواستہ، یا بالکنی سے نہ چھلانگ مار دے یا گر جائے. ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر تو وہ چھلانگ نہیں مارے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ گر جائے. تو اگر کھڑکیوں یا بالکنی کے قریب کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہو کہ جس پر چڑھ کر وہ بچہ جو ہے وہ کھڑکی کھول سکتا ہو، پھر اس کے گرنے کا حادثہ پیش آ جائے خدا نخواستہ، تو ایسی تمام چیزوں کو کھڑکیوں یا بالکنی کے قریب سے دور ہٹا دیا جانا چاہیے. تو ناظرین، یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق، اور اسی تحریر کا باقی حصہ ابھی جو ہے فی الحال ہم وہ نہیں پڑھ رہے، تاکہ یہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے. ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں آج کی اس ملاقات میں. تو دیکھیے ہم نے کتنی اچھی اچھی باتیں پڑھ لی، اور کتنے نئے نئے الفاظ آ گئے ہماری اس چھوٹی سی ملاقات میں اور اس چھوٹی مختصر سی تحریر میں. کہ دیکھیے سقوط، شرفات، بالکنیز، الجہات المعنیہ، متعلقہ ادارے، کنسرن اتھارٹیز، الاسر یعنی فیملیز، اسرہ یعنی فیملی، خاندان، گھرانہ، حملہ یعنی مہم، اور الحملہ التوعویہ آگاہی مہم، اویرنیس کیمپین. تو سوچا کریں ان تمام باتوں کو، اور اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیا کریں، اپنی تحریر میں استعمال کیا کریں، تاکہ مشق ہو، تمرین ہو، پریکٹس ہو. اور دیکھیے شتاء کا لفظ بھی آیا، کہ آج کل تو شتاء کا موسم چل رہا ہے، کہ موسم سرما چل رہا ہے. تو آپ کو خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، گھر میں اٹھتے بیٹھتے افراد خانہ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی سردی آ گئی ہے، ذرا بتاؤ
کہ عربی میں سردی کے موسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یوں دوسروں سے بھی پوچھیے تاکہ آپس میں تبادلہ خیال ہو۔ اور یہ کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک دوسرے سے مناقشہ کیا جائے اور علمی گفتگو جو ہے وہ آپس میں اس بارے میں تبادلہ خیال ہو، تو اس سے جو علمی معلومات ہیں وہ ذہن میں راسخ ہوتی ہے اور ذہن نشین ہوا کرتی ہے۔ تو یہ تمام الفاظ اور یہ کہ سلامت الاطفال، بچوں کی سلامتی، سیفٹی آف چلڈرن، اور یہ کہ حوادث، حادثہ، ایکسیڈنٹ، سقوط، گرنا، فالنگ، المبانی السکنیہ، سوچیں ذرا آپ کہاں رہتے ہیں؟ رہائشی عمارت میں تو ہی رہتے ہوں گے نا، ظاہر ہے۔ تو ذرا اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچئے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اسے کہتے ہیں کہ بنایا یا المبنا، اور انگلش میں یہ کہ بلڈنگ، اردو میں عمارت، عربی میں بنایا۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات اس طرف توجہ دیں گے، اور نوافذ، نافذہ، کھڑکی، ونڈو، اساس، سامان، فرنیچر وغیرہ وغیرہ۔ اور طفل تو ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، طفل یعنی بچہ، چائلڈ اس کی جمع اطفال، اور بچے کے لیے طفل، اور بچی کے لیے طفلہ، اور طفیل چھوٹا سا بچہ۔ تو ناظرین آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور یہ کہ انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے کی ویڈیو نمبر 7 کے ہمراہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ۔